تو ایک بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے. I was amazed and astonished to learn. آپ نے حضور کی تصدیق کی اور نبوت اور رسالت کی جو ذمہ داریاں تھیں اس کی بجاوری میں آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑھ کر ساتھ دیا. آپ نے حضور کی ڈھارس بندائی. جب حضور باہر جاتے اور کفار کو نیکی کی دعوت دیتے، وہ آگے سے گالیاں نکالتے، افترا بازی کرتے، مذاق اڑاتے، دل آزاری کرتے. اور جب حضور گھر آتے، یہ زوجہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز سے گفتگو کرتی کہ غم کے بادل چھٹ جاتے، غم ہلکا ہو جاتا. آپ حضور کے بوجھ کو ہلکا کرتی تھی اور ڈھارس بنداتی تھی. ثابت قدمی پر رہنے کے لیے شی یوزڈ ٹو انکریج. کتنی بڑی بات ہے دیکھیں. اور انعام اور تحفہ کیسا ملا؟ جبریل آتے ہیں، آ کر کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کی طرف سے اور میری طرف سے خدیجہ کو سلام پہنچائیے اور انہیں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک موتیوں کا محل آپ کے لیے تیار کیا، جس میں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی شور ہوگا، اور یہ محل آپ کے لیے مخصوص ہے، اس میں کوئی کوفت بھی نہیں ہوگی. جب بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ چلتا ہے، آپ عرض کرتی ہیں بے شک اللہ ہی سلام ہے اور ساری سلامتیاں اسی سے ہیں، اور یا رسول اللہ آپ پر بھی سلام ہے اور جبریل پر بھی سلام ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں. جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں امہات المومنین میں فرماتی ہے کہ جب حضور گھر سے باہر جاتے نا، بی بی خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے بہت اچھے الفاظ سے. تو ایک دن آپ نے اتنے اچھے الفاظ سے ذکر کیا ماشاءاللہ کہ مجھے غیرت آئی، اور میں نے کہا حضور ان سے بہتر بیوی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، وہ تو بزرگ ہو گئی تھی، عمر زیادہ ہو گئی تھی. میرے آقا جلال میں آ گئے اور فرمایا عائشہ، جب سب نے مجھے ٹھکرایا خدیجہ نے مجھے اپنایا، جب سب نے مجھے رد کر دیا خدیجہ نے میری تصدیق کی، مجھے آرام پہنچایا، اپنے مال کے ذریعے مجھے فائدہ دیا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادے اور 4 شہزادیاں، یعنی 7 آپ کی جو اولاد مقدسہ ہے وہ بی بی خدیجہ سے ہی ہیں. صرف حضرت ابراہیم جو ہیں وہ کسی اور زوجہ سے ہیں. تو یہاں پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے کیسا معاملہ رکھنا چاہیے. دس از a thing to do and thing we can follow and we can preach our wives, our children, especially our daughters. امہات المومنین کا کردار یہ ہماری اولاد کے لیے اسوہ کامل ہے کہ اپنے مرد کی ویکنیسز کو اور اس کی جو باتیں ہیں اس کو شیئر کریں، اس کا حوصلہ بڑھائیں. فرمایا اگر میں کسی کے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے مرد کو سجدہ کرے، کیونکہ مرد کے عورت کے جو شوہر کے حقوق ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. یہ پوری حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک انصار کا اونٹ بگڑ گیا اور وہ بالکل پاگل ہو گیا. وہ نہ پانی اٹھاتا تھا نہ کھیتی کو کچھ کرتا تھا. تو وہ پھر کھیتی مرجھانے لگی اور جو کھجور تھے وہ بھی ختم ہونے لگے. کسی نے آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس کا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، بات نہیں سن رہا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے، وہ اونٹ باغ کے کونے میں کھڑا تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف جانے لگے. تو انہوں نے کہا باولا ہو گیا بالکل، یا رسول اللہ ہونا حملہ نہ کر دے. سرکار نے فرمایا مجھے اس کا اندیشہ نہیں ہے. حضور گئے، اس اونٹ نے جب زیارت کی آ کر سجدے میں گر گیا، میرے آقا نے اس کی پیشانی کے بالوں سے اٹھایا اور اس کو ادھر کر دیا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ ہے، اس کو پتہ ہے اور یہ سجدہ کر رہا ہے، تو ہمارے میں تو عقل ہے، ہم کیوں نہ سجدہ کریں. میرے آقا نے فرمایا نہیں، یہ لائق نہیں ہے کہ کوئی بشر کسی آدمی کو سجدہ کرے. اگر ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے مرد کو سجدہ کرے. تو فرمایا وہ عورت جو اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا شوہر راضی ہے، کہہ دو وہ جنتی ہے. یہ ہمارے لیے اسوہ ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات مقدسہ میں. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا میرے محترم سامعین کرام کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ
اور آپ کا حلم، آپ کا درگزر، جو قرآن کہتا ہے کہ آپ پر یہ بڑا کرم ہوا کہ آپ ان کے لیے بڑے نرم خو ہیں، ترش نہیں ہیں، ورنہ یہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ آپ انہیں معاف کر دیں، آپ انہیں معاف کر دیں اور مشوروں میں ان کو شریک کریں۔